کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنا دیا۔ نیست تھے، ہست کر دیا۔ ہماری کوئی حقیقت نہیں تھی، حقیقت بنا دی، اور ایسی حقیقت بنائی کہ ساری دنیا کے لیے نمونہ کے طور پر پیش کر دیے گئے۔ ظاہر بات ہے ہم نے جو ہے دیکھا، جانوروں کو بھی دیکھا، پرندوں کو بھی دیکھا، چرندوں کو بھی دیکھا۔ کبھی غور کے غور جو ہے پرندے اڑتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی راہبر اور ان کا کوئی رہنما ہوتا ہے، آگے آگے چلنے والا، جو سردار چڑیوں کو ہوا کرتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی ہم نے اونٹوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اونٹ سردار ہوتا ہے اور وہ کدھر چلتا ہے، اس کے پیچھے سینکڑوں اونٹ جو ہے بالکل رواں دواں چلتے رہتا ہے، ادھر ادھر رک نہیں پاتا۔ انسانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، انسان اپنے رہنما کو چنتے ہیں۔ آج کل تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، اس میں کوئی وارڈ ممبر چنا جاتا ہے، کوئی پنچ چنا جاتا ہے، کوئی سرپنچ چنا جاتا ہے، کوئی مکھیا، کوئی سدسیہ، کوئی ضلع پریشد، نہ جانے کیا کیا چنتے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں اپنے جو ہے دنیا کے کاروبار کو، دنیا کی چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی راشن کارڈ میں نام جوڑاتا ہے، تو کوئی ووٹر لسٹ میں نام جوڑاتا ہے، کوئی کسی کے اندر نام جوڑاتا ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی جوڑنے والا، جڑوانے والا ہوتا ہے۔ عام انسانوں سے یہ باہر ہوتا ہے، جو آپ کا کاریہ کر دے، جو آپ کا کاج کر دے، وہی آپ کا رہنما ہے، وہی آپ کا وارڈ سدسیہ جو کیا کہتے ہیں اچھا مانا جاتا ہے، اور اسی کو آپ ووٹ کرتے ہیں، اسی کو آپ جتاتے ہیں، اسی کے مطابق اپنے سمت کو، دنیا کی زندگی کو طے کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ راشن کارڈ سے نام کو ختم کر دیا جائے گا، ہم اور آپ کو راشن نہیں ملے گا۔ ہم نے جو انجیکشن لینا شروع کر دیا، کیوں؟ ہمارے رہنما کی طرف سے چھن چھن کے کچھ چیزیں آ رہی ہیں عملی طور پر، کہ اگر ہم نے انجیکشن نہیں لگایا تو نہ جانے راشن کارڈ سے ہمارا نام ختم ہو جائے۔ جو مسلمان، جو قوم انجیکشن سے بھاگا کرتی تھی، ایک وعید اور دھمکی کی بنیاد پر وہ ایک پٹری پر آن پڑی اور انجیکشن لگانے کے لیے تاتا لگا دیا، انجیکشن لگوانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ خالق کائنات، سنسار کے مالک، جنہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، اس ہستی نے اپنے اولو العزم پیغمبر، جس کے امتی کے اندر ہونے کا اپنے آپ کو فخر محسوس سمجھتے ہیں، پیارے آقا، کالی کملی والے سرکار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے رہنما بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، کہ تم اس کی بات کو مان کر کے اپنے سمت کو متعین کرو، اپنے راہ کو متعین کرو، اپنی زندگی کو جینے کا اور سدھارنے کا گل اس سے سیکھو اور سمجھو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر جو دستور ہے کہ آپ کو دھمکی دی گئی، آپ کی اوقات کو بتایا گیا کہ آپ نیست نابود ہو سکتے ہیں، آپ مشکلات کے اندر پھنس سکتے ہیں، پروردگار پاک نے وہی اسلوب اپنایا ہے۔ اس انسان کو جس کو اللہ نے مکلف بنایا تھا، اسلوب کے اختیار کرتے ہوئے انسان کے حقیقت کی طرف جو ہے رہنمائی کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ تم جو میرے حبیب کی بات نہیں مانتے، میرے احکامات کے مطابق جو عمل پیرا نہیں
نہیں ہو، ذرا تم نے سوچا کہ کس بنیاد پر تم آکڑ کر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں مانے بن رہی ہے راہ حق کو چوننے پر اور راہ ضلالت کو اختیار کرنے پر؟ تو تم نے اپنی ذات کے اندر غور کیا؟ سر سے لے کر کے پیر تک، بال سے لے کر کے ناخن تک، کیا کبھی غور و فکر کیا؟ اپنے جو ہے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا کہ ہمارا وجود کیا تھا، ہم کیا تھے، اللہ نے کیا بنا دیا؟ قرآن نے دعوت فکر پیش کی ہے انسانوں کو کہ اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو، اپنے ماحول اور گرد و پیش کے اندر جو ہے فکر کرو، سوچو سمجھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سما پیدا کیا ہے، ان فضاؤں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے اور کس کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارا آپ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، جبکہ قرآن دعوت فکر پیش کر رہا ہے کہ اپنی ذات کے اندر غور کرو، اپنے ماحول کے اندر غور کرو۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، کہتا بڑا ناشکرا ہے انسان، مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ انسان کیسا ہے جس کا کوئی وجود نہیں تھا، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم نے اس کو حقیقت سے نوازا، اس کو نیست سے ہست کیا، ایک وجود بخشا، اور میری ناشکری پر تل گیا۔ میرا ہی کھاتا ہے، میری ناشکری کرتا ہے، میرے ہی دیے پر وہ اتراتا ہے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کیسا انسان ہے؟ سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ کے طور پر ہمارے آپ کے بیچ میں 1400 سال پہلے پروردگار پاک نے تمام امتوں کے نبیوں سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ پہلی امتوں نے خواہشیں ظاہر کی تھی، اس وقت میں آرزو کی تھی کہ اللہ آخری نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دینا، لیکن بن مانگے ان کی خواہش پوری نہ ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ نبی وقت تھے، انہوں نے اظہار تمنا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ہو نہ ہو وہ زمانہ قریب ہی آنے والا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر وقت میں اس زمین پر اتریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کر کے اتریں گے۔ نبی تھا، امتی بن کر کے اترنے میں انہیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ ہم کو بن مانگے، بلا درخواست کے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، ہم اس کو باعث عار سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی رائے عمل کو چھوڑ کر غیروں کے طریقہ پہ اختیار کر رہے ہیں، نبی کے حکموں کو، ان کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے نبی کی شریعت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کچھ ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، شوق ہے، مسجد ہے، اذان ہوتی ہے، چائے نوشی کرتے رہتے ہیں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، گرچہ جمعہ کے تعلق سے ہے لیکن ندا اذان کے یہ عام ہے، چاہے کوئی بھی اذان ہو۔ جب اذان دی جائے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے قدموں کو مسجد کی طرف لے جائے، انسان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو بند کر کے اللہ کے گھر کے اندر اپنے آپ کو پہنچا کر اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائے۔ لیکن کیا ہے؟ حکم کی پامالی کرتے ہیں۔ ابو لہب کا بیٹا
عتبہ، عتیبہ، معیطب، 3 لڑکا تھا۔ عتیبہ اس کی شادی ام کلثوم اور رقیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی۔ رخصتی ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک سورت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہم پارا کے اندر روز کے روز ہم آپ سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ابو لہب کو غصہ آیا کہ محمد کے اللہ نے ہمارے خلاف قرآن کے اندر آیتیں سورت کو نازل فرما دی۔ غصے میں آ کر کے اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے محمد کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو تم آق ہو، میری جائیداد میں تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی حصہ نہیں، نافرمانوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ عتبہ اٹھا اور نبی کے پاس جا کر کے کہا کہ محمد تمہاری بیٹی کو میں نے طلاق دی، اور آپ کے ساتھ بیجا حرکت یہ کی کہ تھوکنے کی کوشش کی، آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے جو کھینچا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا کس پر مسلط فرما۔ اللہم سلط کلب من کلابک، اے اللہ آپ اپنے کتوں میں سے کتا کس پر مسلط فرما۔ نبی کی زبان سے یہ بات نکلی۔ مدینہ، مکہ اور شام کے درمیان ایک مقام ہے، مقام زورہ۔ ملک شام تجارت کے لیے قافلہ جایا کرتا تھا۔ اس قافلے کے اندر یہ عتبہ بھی تھا اور بھی لوگ تھے۔ اس مقام زورہ پر قیام ہوا، شام کا وقت ہو گیا، وہاں پر پڑاؤ کیا۔ لوگوں نے سامان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا۔ اچانک دیکھا کہ شام کے وقت میں ایک شیر آیا۔ عتبہ کی نگاہ شیر پر پہنچی، چیخنے لگا کہ مجھے نبی کی بد دعا لگ گئی، محمد کی بد دعا لگ گئی، میں محمد کی بد دعا سے بچ نہیں سکتا، مجھے بچا۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، آپ بھی فکر نہ کریں، جب تک میری زندگی ہے اس وقت تک ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اس سامان کے ڈھیر کے اوپر بیچ میں بٹھا دیا اور چاروں طرف سے گھیرا بندی کر کے حفاظت کے اوپر معمور ہو گیا، اور پوری رات تہیہ کر لیا کہ ان کی حفاظت کریں گے۔ شیر نظر آیا تھا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جب دیر رات ہو گئی تو وہ شیر آیا اور یہ لوگ کھڑے گنودگی تاری ہوئی اور آنکھ لگ گئی، کھڑے سو گئے۔ شیر آیا، سبوں کو سونگھا، کسی کو کچھ نہیں کیا، اور ایک جست لگایا بھی سامان میں جہاں عتبہ سو رہا تھا اس کے گردن کو پکڑا، دھڑ سے الگ کر دیا، وہ چلتے گیا۔ نبی کی زبان سے کیا بات نکلی؟ اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کتا کو مسلط کر دیجئے۔ نبی کی بات سچ ہوئی۔ ہمارے آپ کے تعلق سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو میں جاؤں ان لوگوں کے پاس، ان جوانوں کے پاس جو مسجد نہیں پہنچتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اس کے گھر میں آگ لگا، اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جلتے ہوئے آگ کو دیکھوں تبھی مجھے یقین آئے گا؟ پریشانیاں، حالات کا جو سامنا ہو رہا ہے یہ اسی کلمات کی آگ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اور وقتاً فوقتاً اس طریقے سے لوگوں نے آگ لگتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ہمارا دل اتنا ہڈ دھرم ہو گیا ہے کہ نبی کی باتوں پر سے ایمان اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جھنجھوڑا ہے
اور دعوت فکر پیش کی ہے کہ لوگوں اپنے اس جسم کے اوپر، اپنی جائیداد کے اوپر، اپنے اس وجود کے اوپر اضطراب نہیں، اپنی ہستی کے اوپر غور کرو. تم کیا تھے، کس چیز سے پیدا کیا تھا، اللہ نے تمہیں کتنا مقام عطا کیا کہ اشرف المخلوقات سے نواز دیا. قتل الانسان ما اکبرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. ایک نطفہ حقیر سا پانی تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ جسم کو لگ جائے انسان گھن محسوس کرنے لگے. آج وہ انسان اتراتا ہے. جس پانی اور نطفے سے انسان گھن محسوس کرتا تھا، آج وہ سمجھتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے ہم ہی ہیں. پھر یہی نہیں، اس نطفے کو مادر رحم کے اندر ڈالا. کن کن تاریکیوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت کو، اس کی پرداخت کو بنایا، کیسے کیسے سانچے میں ڈالا. یوں ہی بے ہنگم طریقے سے انہیں نہیں چھوڑ دیا. اس کے آنکھوں کو، اس کے جو چہروں کو، مہروں کو، سر کو، اس کے پورے جسم کو ایک اچھے سانچے میں جو ڈالا ہے. اگر ہمارا سر پیچھے کر دیتا آپ کیا کر سکتے تھے؟ ایک طرف کے گال کو لٹکا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ کان بہرے ہوتے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر گونگے بن جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھ میں تنکا چلا جاتا ہے، کہیں سے کچھ نہ ہو فوراً شبہ ہوتا ہے کسی نے جادو کر لیا، کسی ڈائنیا نے ڈائن لگ جو ہے کر دی اور نگاہ بد جو ہے لگا دی. مولانا صاحب کے پاس آتے کیوں؟ بس ایک ہی جھٹکے کے اندر کیا پریشان ہونے لگتے ہیں، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو کیا کہتے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی ہمارا وجود ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے. اس نعمت پر ہم اتنا اتراتے ہیں. اگر ہمارا ہی وجود سب کچھ ہوتا تو ہم کچھ کیا کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان کیا کہ ماں کے پیٹ سے آسانی کے ساتھ ہم نے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیا. اسی وقت میں گلا دبا دیتے، اتنا کچھ ہم دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہمیں، لیکن اللہ نے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ راستہ کو آسان کر دیا. ہم دنیا کے اندر آئے، پلے بڑھے، جوان ہوئے، اور جس نے جوان کیا، جس نے ساری دولت عطا کی، اسی کے خلاف عملی طور پر اتر آئے. ہم نہیں کریں. کلا لما یقض ما امرہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں جس چیز کا تمہیں حکم دیا تھا اس کو تم نے پورا نہیں کیا، بالکل پورا نہیں کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اپنی ذات کے اندر ذرا غور کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر پیش کی ہے. یہی نہیں، تم اپنے ماحول کو دیکھو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. اللہ تعالیٰ نے سارے سنسار کے اندر آپ کے لیے پھل اگائے. کس کے لیے ہے پھل؟ دھان کا پودا لگایا، یہ کس نے لگوایا؟ تھوڑے سے موسم کی جو ہے لپیٹ میں آتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. یہ کون ذات ہے جو موسم کی خرابی ہونے کے باوجود، تند تیز ہواؤں کے باوجود اور برسات کے ہونے کے باوجود ہر چیز کو محفوظ رکھتا ہے؟ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ ہی کی ذات تو ہے. لہلہاتے ہوئے باغ دیے، سبزیاں دی، پودے دیے، یہ سارے کس کے لیے ہے؟ متاع لکم ولانعامکم. یہ تمہارے انسان ہے، انسان تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہے. جس جانور کے دودھ کو تم کھاتے ہو، پیتے ہو، اپنی صحت کو بناتے ہو، اور اسی صحت کے ساتھ ایک دوسرے کو کے لیے کے سامنے جو کیا کہتے ہیں دست و گریباں ہوتے ہو، لڑائیاں جھگڑا کرتے ہو، اس زمین کو جھگڑوں فساد سے بھرتے ہو. یہ زمین کس کی؟ یہ آسمان کس کا؟ یہ فضا کس کا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہے.
میرے بھائی سوچنے کا مقام ہے. ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کو اللہ کے راہوں میں لگائیں, اپنے وجود کو اللہ کے راہ میں لگائیں. اللہ نے جو چیزیں آپ کے وجود کو بنانے کے لیے دیا اس کو اللہ کے راہ میں لگائیں.